اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوع عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات علی خاندان ایام شہادت امیر المومنین اور شب ضربت امیر المومنین اب مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ان عوامل کی طرف اشارہ کیا جائے کہ جو آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ اجمالاً مختصر طور پر پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت سے لے کر آپ کی خلافت اور بالخصوص آپ کی خلافت سے لے کے آپ کی شہادت تک کا یہ سفر اجمال سے بیان کیا جائے، پھر آپ کی حکومت کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، تاکہ پھر ان اسباب کو سمجھا جائے کیا سبب بنا کہ رؤوف ترین، کریم ترین، مہربان ترین ذات کو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ، اس سے پہلے اصحاب شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، جنگوں میں شہید ہوئے، یوں حالت نماز میں، حالت سجدہ میں تاریخ اسلام کے پہلے شہید امیر المومنین وجہ شہادت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے میں نے غدیر اور واقع غدیر اور فلسفہ غدیر کو بہت طول و تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ آپ کے شعر میں بارہا بیان کیا، لیکن اس عظیم حقیقت کو نظر انداز کیا گیا، فراموش کیا گیا، در حالی کہ غدیر ناقابل فراموش تھا۔ ایسی حقیقت جس انداز میں، جس اہتمام سے ختمی مرتبہ نے یہ اعلان کیا، بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے، اصحاب کے لیے ناقابل فراموش حقیقت تھی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 1.5 لاکھ صحابہ کرام جو اتنی عقیدت رکھتے تھے ختمی مرتبہ کے ساتھ کہ جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تھے وہ وضو کا پانی محفوظ کر لیتے، پیغمبر کی نسبت مؤدب تھے یہ افراد، اتنی بڑی تعداد میں 1.5 لاکھ افراد کے سامنے اتنے اہتمام کے ساتھ، جیسے کہ امام پنجم فرماتے کہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی اعلان مثل غدیر نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا۔
سو کیوں کر غدیر کو بلایا گیا، کیوں کر غدیر کو فراموش کیا گیا؟ غدیر ناقابل فراموش حقیقت۔ کیا ہوا کہ ختمی مرتبت نے 18 ذی الحج کو یہ اعلان کیا میدان خم غدیر، 3 دن برابر بیعت کا سلسلہ جاری رہا، وہی میدان خم غدیر میں قیام رہا۔ 5 دن ختمی مرتبت کو واپسی سفر میں لگے، یہ 8 دن، اس کے بعد پھر 62 دن ختمی مرتبت کے مدینہ میں گزرے، تقریباً 2 مہینے۔ یہ 2 مہینے بہت خاص ہیں۔ غدیر سے روانگی کے بعد اس سارے سفر میں بہت سارے افراد فعال ہو گئے، متحرک ہو گئے، ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ چلنے لگے۔ کیونکہ کچھ باتیں غدیر سے پہلے ایسی ہوئی تھیں، لوگوں کو مولا متقیان کے مزاج کا بخوبی اندازہ تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک جانب رؤوف ترین اور کریم ترین اور مہربان ترین ذات، کائنات کی کریم ترین ذات امیر المومنین، اگر ان واقعات کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہے۔ ساری زندگی میں جود و عطا سے متعلق مستقل کتابیں، لیکن کچھ چیزوں میں امیر المومنین بہت زیادہ سخت تھے۔ آپ جانتے کہ غدیر کے موقع پر، اعلان غدیر سے پہلے جب پیغمبر حج کے لیے جا رہے تھے تو مولا متقیان خود مدینہ میں نہیں تھے، یمن میں تھے، اور یمن مولا متقیان کو خط لکھا پیغمبر اسلام نے کہ خود بھی آئیں اور جتنے افراد کو ساتھ لے کے آ سکتے لے کے آئیں۔ 12,000 افراد کو امیر المومنین یمن سے اپنے ہمراہ لے کے آئے، لیکن خود مکہ داخل ہونے سے پہلے ایک مقام پر اس کاروان کو روکا اور اپنے راہوار کو، گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے پہنچے اور ختمی مرتبت سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ملے، اور پھر خبر دی کہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر پلٹ کر دوبارہ پیغمبر اسلام کی شوق زیارت میں لشکر کو روک کر کئی کلومیٹر کا سفر امیر المومنین نے تنہا طے کیا، اور پیغمبر سے ملاقات کے بعد پھر پلٹ کر گئے۔ جب گئے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، بڑی تعداد میں افراد تھے، اہل یمن میں بھی تھے، لیکن وہ ٹیم جو آپ کے ساتھ مدینہ سے گئی تھی، جو افراد اس سفر میں، مولا متقیان نے دیکھا کہ انہوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، یمنی حلے اور یمنی مفلر اور ردائیں، یمنی چادریں اور ٹوپیاں سر کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ جب حضرت گئے تھے تو ایسا کچھ نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے، تو حضرت نے تعجب سے پوچھا یہ کہاں سے لے کے آئے یہ سب چیزیں، یہ لباس؟ زیادہ وقت نہیں تھا، چند گھنٹوں کا، 2-4 گھنٹے کے دوران میں جب پلٹ کے آئے، یہ کہاں سے چیزیں تم نے لی ہیں؟ سب نے جو ٹوپیاں پہنی ہیں، مفلر پہنے ہوئے، رومال گردن میں حمائل کیے ہوئے ہیں، یہ ردائیں، چادریں یمنی، یہ قیمتی حلے۔ کہا علی یہ بیت المال میں جو کچھ یمن سے لے کے آئے تھے آپ، مال خدا اور مال امام، مال رسول، بیت المال، اس میں سے ہم نے اپنا اپنا حصہ اٹھا لیا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ مکہ سے ہمارے ساتھی، رشتہ دار، گھر کی خواتین، بچے، سب کے سب افراد حج پہ آئے ہوئے مدینہ سے۔ اچھا نہیں تھا کہ ہم میلے کچیلے پرانے کپڑوں میں اتنے عرصے سے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، سفر کی وجہ سے ان میں سے پسینے کی ایک بدبو بھی آ رہی ہے، اور گرد اور خاک اور مٹی تھی ان پہ، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، عزیزوں سے ملیں گے، اہل مدینہ سے ملیں گے، تو ہم ذرا آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ تو جو مال یمن سے آیا تھا ہم نے اس میں سے پہلے اپنا حصہ لے لیا ہے، یہ ٹوپیاں، یہ مفلر، یہ چادریں، ردائیں اوڑھ لی۔ حضرت نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ ان سے کہیں کہ اچھا یہ اتار دو اب، بس اتنا فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام جب تک تقسیم نہ کرے اس سے پہلے میں کسی کو حق نہیں دیتا، اجازت نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے بیت المال میں اپنے ہاتھ صاف کرے خود سے۔ بے شک بعد میں پیغمبر اسلام یہ ساری چیزیں تمہیں دے، لیکن ابھی تم حق نہیں رکھتے، یہ کہا، اور آگے بڑھ کر ان کے سروں سے، یہ بہت سخت بات ہوتی ہے، کسی کے سر سے آپ ٹوپی اچک لیں، مفلر کھینچ لیں، ردائے، غضبناک تھے امیر المومنین ان کی اس حرکت، اور سب سے چادریں لے لی، ٹوپیاں لے لی۔ یہ لوگ پہنچے کچھ دیر کے بعد پیغمبر اسلام سے، تو ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے اور سب عجیب کیفیت تھی، ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ پیغمبر اسلام سے
پیغمبر اسلام سے جب وہ سامنا ہوا، حضرت نے ان کے قیافے دیکھے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا امیر المومنین نے ہماری انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے، ہماری ہم سے اس طرح سروں سے ٹوپیاں اتاری ہیں، چادریں اتار لی۔ تو علی خشن ہے، سخت گیر ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا انہو خشن فی دین اللہ، علی بہت رؤوف ہے، کریم ہے، بہت مہربان ہے، لیکن علی دین خدا کے معاملے میں بہت سخت ہے، خشن۔ یہ مولا متقیان کا مزاج تھا، افراد کو اندازہ تھا کہ علی کس مزاج کی شخصیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام پیغمبر کرام اسلام کے اعلان کو نظر انداز کر دیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام حافظان قرآن تھے اور قرآن مجید کے عارف تھے اور قرآن مجید کی معرفت رکھتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سے آگاہ تھے اور پیغمبر کی ساری تعلیمات کے حافظ تھے اور تمام احادیث ان کو یاد تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ چند لوگ تھے۔ آپ دیکھیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر در المنصور، علوم قرآن پر مشتمل اپنی کتاب الاتقان میں تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام کے صحابہ میں سے تمام اصحاب میں سے 10 اصحاب قرآن مجید کا علم رکھتے تھے، تفسیر قرآن جانتے تھے، اور ان 10 میں سے سر فہرست علی ابن ابی طالب تھے۔ اور پھر یہ کہا کہ باقی تمام لوگ جنہوں نے قرآن کے بارے میں پیغمبر سے کچھ سن رکھا تھا، اور یہ 10 افراد جو زیادہ جانتے تھے، یہ 9 افراد باقی، ان سب کا علم اگر جمع کیا جائے علی کے علم کی نسبت تو اس کی حیثیت وہی ہے جو سمندر کے سامنے قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال سب قرآن نہیں جانتے تھے۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی۔ ایک صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، داڑھی سفید ہے، امام حسن امام حسین مسجد نبوی میں جب نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام کا بوڑھا صحابی وضو غلط طریقے سے انجام دے رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ممکن ایک صحابی بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ دین کے ابتدائی مسائل چیزوں کو بس کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہیں، نماز بجائے خود عطا وضو میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے اور وضو غلط کر رہے ہیں۔ یہ روایت سب نے بیان کی ہے۔ امام حسن امام حسین نے دیکھا، بچپن ہے، 5-6 سال عمر ہے، اب سوچا کہ کس طرح سے رسول اسلام کے اس بوڑھے صحابی کو ہدایت کریں، ان کی وضو کی اصلاح کریں۔ یہ جہاں امر بالمعروف واجب ہے، نہی از منکر واجب ہے، وہاں پر مولا متقیان کا یہ جملہ ہے کہ اے مسلمانوں، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے اس فریضے کو ترک نہ کرنا، کہ اگر تم نے اس فریضے کو ترک کر دیا تو اللہ تمہارے اوپر ایسے اشرار، ظالم، فاسد حکمران مسلط کرے گا جن سے رہائی اور چھٹکارے کے لیے تم دعائیں مانگو گے اور پھر اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ دعا مانگیں پروردگار ہم کو ان حکمرانوں سے نجات دلا دے، تو نہیں، دعا میں اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف کے اس فریضے کو ترک کر دیا۔ امر بالمعروف واجب ہے، نہی از منکر واجب ہے، لیکن کس طرح سے امر بالمعروف کرنا ہے، کیسے نہی از منکر کرنا ہے، اس وجوب کے لیے پھر ایک سلیقہ چاہیے۔ وہ سلیقہ ائمہ دین نے بیان کیا۔ اب رسول اسلام کے بوڑھا صحابی وضو کر رہے لیکن غلط وضو کر رہا ہے، 2 بھائیوں نے دیکھا، اب براہ راست چل کے کہیں کہ آپ بس اوقات ہم لوگوں کے پاس کوئی آ جائے اور کوئی اعتراض کر لے یا کوئی سوال پوچھ لے تو بس اوقات ہم لوگ مولوی صاحبان آگے سے منفعل ہو جاتے ہیں، فوراً سے کہتے ہیں تمہیں تو وضو غسل کا طریقہ نہیں پتہ، تم آ کے میرے ساتھ اس مسئلے میں بات کرتے ہو۔ لیکن نہ، امامت کا انداز الگ ہے۔ دونوں بھائی امام حسن امام حسین ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس صحابی کی طرف بڑھے اور چل کے کہا ہے اے ہمارے جد بزرگوار کے معزز اور محترم صحابی، کیا آپ ہماری خواہش کو قبول کریں گے؟ کہا میرے لیے افتخار ہے اگر آپ مجھے کوئی کام کہیں تو میں حاضر ہوں۔ کہا کہ ہم دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وضو کریں اور آپ ہم دونوں کا وضو دیکھ کے یہ بتائیں کہ ہم میں سے اچھا وضو کس کا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک اعزاز خیال کیا کہ پیغمبر اسلام اس وقت مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، امام الانبیاء سید الرسول، ان کے گھر سے ان کے بیٹے آ کے مجھے اپنے وضو کے لیے داور معین کر رہے ہیں اور حکم قرار دے رہے ہیں۔ سو خوشی خوشی اس اعزاز کو قبول کیا، آئیں میں دیکھتا ہوں آپ میں سے اچھا وضو کس کا ہے۔ پہلے امام حسن مجتبیٰ نے وضو کیا،
اور اس کے بعد جب امام حسین وضو کر رہے تھے تو صحابی باہوش تھے، بزرگ تھے، سمجھ گئے کہ یہ اپنا وضو نہیں دکھا رہے، یہ اس لیے نہیں کہ میں ان کے لیے حکم بنوں، بلکہ یہ رسول اسلام کے فرزند مجھے وضو کرنا سکھا رہے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آگے بڑھے، کہا میں قربان ہو جاؤں رسول اسلام کے ننھے نواسوں پر جنہوں نے اپنے جد کے بوڑھے صحابی کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دیا، اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا، اس خوبصورتی سے وضو کا طریقہ سکھایا، میں سمجھ گیا ہوں گیا، آپ مجھے دونوں بڑھ کے امام حسن امام حسین کو سینے سے لگا لیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اگر لفظ صحابی استعمال ہو تو کسی کے ذہن میں نہ یہ آئے کہ شاید وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، ہزاروں احادیث حفظ کر رکھی تھی، نہ، کہ چند ایک افراد تھے، چنیدہ افراد تھے، خواص تھے۔ باقی پھر آخری سالوں میں تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر اطراف سے، دیہاتوں سے، عرب بدو ہلکا ببوش اسلام ہو رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک اس گہرائی سے اور اس دقت سے چل کر اسلام کو درک نہیں کیا تھا، سمجھا نہیں تھا، کلمہ پڑھا تھا، عبادات میں شریک ہو رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے اور عبادات انجام دے رہے تھے، لیکن دین کے معارف کو، دین کی گہرائیوں کو، دین کے علوم کو، ان عالی ترین بلند پایہ معارف کو اس طرح سے درک نہیں کیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں خواص ان کا کردار اہم ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، آپ دنیا کے باقی ملکوں کو دیکھ لیجئے، چند ایک افراد ہوتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے یا ہزاروں میں ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں باقی عوام انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ایک اچھی قیادت کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اور اگر وہ چند افراد فاسد ہوں، خرابی کی طرف چل پڑے تو باقی عوام بھی رفتہ رفتہ ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ عوام کی اپنی ایک جہت اور اپنی دید، اس وسعت اور وہ گہرائی اور وہ گیرائی نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ جو خواص تھے انہوں نے محسوس کر لیا مولا متقیان کے مزاج سے، یہ جو غدیر سے پہلے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا، اور بھی ایسے بہت واقعات ہیں، انہیں اندازہ تھا کہ اگر امیر المومنین برسر اقتدار آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ غدیر سے واپسی پر اس سارے سفر میں 5 دنوں میں اور 62 دن جو انہوں نے مدینہ میں گزارے، مسلسل مختلف قبائل کے سرداروں کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہیں، گفتگویں ہوتی رہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہر ایک کو چل کے یہ باور کرا کہ علی قتال العرب ہے۔ کون سا عرب حجاز کا ایسا گھر ہے کہ جس میں علی کے ہاتھوں سے کوئی فرد قتل نہ ہو پچھلی جنگوں میں؟ وہ ساری ان کی بھولی ہوئی باتیں جن کا تعلق عہد جاہلیت سے تھا، اور اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار تھے لیکن بالآخر اسلام کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، حضرت کے ہاتھ سے قتل ہوئے، لیکن ان کی یاد دلا کر اس ترتیب سے کہا کہ علی سخت گیر ہیں، علی خشن ہیں، اگر علی پر سر اقتدار آگے سب کے لیے مشکل بن جائے گی۔ پھر یہ بات بار بار اس طرح کی گفتگو کی گئی کہ مناسب نہیں کہ ایک ہی گھر میں رسالت ہو، اسی گھر میں خلافت ہو، رسالت بھی بنو ہاشم کے گھر میں چلی جائے، خلافت بنو ہاشم کے گھر میں چلی جائے، نہ، کم سے کم خلیفہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن سازی کرنے لگے، مختلف قبائل سے، ان کے سرداروں سے، چنیدہ افراد سے ان کو اپنا ہم نوا بنانے لگے۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام مدینہ کے ان ایام میں اٹھے۔ طبقات ابن سعد کی دوسری جلد میں اور ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لکھا کہ ختمی مرتبہ بیماری کے ایام میں اٹھے اور جنت البقیع چلے گئے، اور جنت البقیع میں جا کر اہل قبور کی طرف، ان قبروں کی طرف اشارہ کیا، تم خوش نصیب ہو گئے، پہلے چلے گئے، وہ جو زندہ ہیں ان کی نسبت تم کامیاب ہو گئے کہ حالت ایمان میں رخصت ہوئے۔ اب وہ فتنے اٹھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل سلسلہ فتنوں کا جو شروع ہو رہا ہے رکے گا نہیں، اور بعد میں آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے بڑھ کر ہوگا۔ پیغمبر اسلام کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے، غدیر سے پلٹنے کے بعد کبھی ختمی مرتبت کا چہرہ متبسم تھا۔ زندگی میں پیغمبر نے قہقہ نہیں لگایا لیکن تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، لیکن غدیر سے پلٹنے کے بعد جتنا وقت پیغمبر نے مدینے میں گزارا آپ کے چہرے پر کسی نے تبسم نہیں دیکھا، فکر مند رہتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اسے اہل سنت علماء نے دلائل النبوہ میں تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں اپنے ممبر پر بنو امیہ کے اوباش اور ناشائستہ افراد کو اچھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ تمام حالات، بس میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی خلافت تک پہنچے اور
پھر بحیثیت خلیفہ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور، یہ 5.25 سال، اور پھر ان میں 3 جنگوں کا احوال مختصر طور پر جمل، صفین، نہروان، اور بات کیسے حضرت کی شہادت تک پہنچی، لیکن یہ ابتدائی مرحلہ۔ اب یہ جو 62 دن پیغمبر اسلام نے مدینہ میں گزارے، ان میں سے آخری 4 دن آپ نے بیماری میں گزارے۔ جمعرات کے دن پیغمبر اسلام کی بیماری شروع ہوئی اور پیر کے دن ختمی مرتبت کی رحلت ہو گئی، اور جمعرات کے دن ختمی مرتبت نے اسامہ بن زید بن حارثہ کو ایک لشکر کا سرپرست قرار دیا اور حکم کیا کہ یہ ان افراد پر 3000 کی تعداد میں ختمی مرتبت نے خود لشکر کے شرکاء کو معین کیا کہ یہ جائیں اور جا کر روم کی طرف پیش قدمی کریں۔ اسامہ بن زید زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ ختمی مرتبت کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ام ایمن کے فرزند، ام ایمن سے متعلق ختمی مرتبت نے یہ فرمایا کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں کا درجہ رکھتی۔ ام ایمن وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہمراہ دربار لے کے گئی اور ایک گواہ تھی فدق کے معاملے میں۔ خود ام ایمن قدم قدم پر جناب سیدہ کی نصرت کرنے والی خاتون، مولا متقیان کی جان نثار صحابیہ۔ اسامہ بن زید زید بن حارثہ کے بیٹے، پہلے زید بن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر ابن طیار، یہ لوگ گئے ختمی مرتبت نے انہیں جمادی الاول کے مہینے میں 8 ہجری میں روانہ کیا تھا روم کی جانب، لیکن موتا کے مقام پر جب ان کا مقابلہ ہوا، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ پہلے علم جنگ زید کے پاس ہوگا، زید بن حارثہ کے پاس، زید شہید ہو جائیں، پھر علم جنگ جعفر بن ابی طالب کے پاس ہوگا، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں پھر عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں پھر تم جسے مناسب سمجھو اپنا امیر لشکر قرار دے دینا۔ موتا کے مقام پر جناب زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی اور پیغمبر اسلام نے مدینے میں صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھ کر بتایا کہ اب میرا زید گرا ہے، اب شہادت ہوئی ہے میرے زید کی۔ یہ اس ختمی مرتبت کے علائم نبوت میں سے ہیں جنہیں محدثین نے بیان کیا، سیرت نگاروں نے لکھا۔ زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد علم جنگ جناب جعفر ابن ابی طالب نے اٹھایا۔ پہلے آپ کا ایک بازو قلم ہوا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا، پھر 70 زخم لگے جناب جعفر ابن ابی طالب کو، ان کی شہادت ہوئی۔ پیغمبر نے ان کی شہادت کی خبر مدینہ میں دی۔ اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں علم جنگ عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا، ان کی شہادت ہوئی۔ اب سوال اٹھا کہ کون علم جنگ اٹھائے؟ ایک صحابی نے علم جنگ اٹھایا ہوا تھا کہ کون، یہاں تک کہ خود خالد بن ولید آگے بڑھا اور اس نے حملے کیے، یہاں تک کہ پھر اسے شکست ہوئی اور رات کی تاریکی جیسی چھائی، تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فرار کیا، اور جب یہ مدینے واپس آئے تو صحابہ کرام افررتم فی سبیل اللہ، یہ جملے کہتے تھے، کیا تم نے اللہ کے راستے میں، حکم تو ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، تو صحابہ طنزاً انہیں کہتے تھے کہ افررتم فی سبیل اللہ، کیا تم نے اللہ کے راستے میں فرار کیا ہے؟ تو ان افراد نے جو شرکاء تھے جو بچ کے آئے تھے وہاں سے، انہوں نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، نماز میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ اس کے 2 سال اور 9 مہینے گزرنے کے بعد آپ دیکھیں، اگر ختمی مرتبت نے ان کا خون بہا لینا ہے، بدلہ لینا ہے جنگ موتا کے شہداء کا، تو مہینے بعد افراد کو بھیج دیں، 2 مہینے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد نہیں۔ ختمی مرتبت نے خاص حکمت کے تحت اس مرحلے کو اپنی زندگی کے آخری ایام کے ساتھ روک کے رکھا، اور اپنی رحلت سے صرف 4 دن پہلے جمعرات کے دن اس لشکر کو تیار کیا اور حکم دیا، اور انہی جناب زید بن حارثہ کے 18 سالہ بیٹے اسامہ بن زید کو معین کیا کہ یہ جائیں گے، اور باقی پھر نام لے کر ایک ایک فرد کا خلفائے ثلاثہ ان کو حکم دیا، سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، ان تمام افراد کو حکم دیا کہ یہ شخصاً، یعنی تمام مورخین نے وہ نام درج کیے جن سے متعلق ختمی مرتبت نے امر کیا کہ یہ افراد لازم ہے کہ شرکت کریں، جائیں۔ لیکن بیماری کے آثار ختمی مرتبت پر ظاہر ہو رہے تھے اور افراد محسوس کر رہے تھے، اسی لیے مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام جرف میں یہ کاروان رک گیا، اور پھر اسامہ بن زید آئے ختمی مرتبت کی عیادت کے لیے۔ یا رسول اللہ، پتہ چلا ہے آپ علی نے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر میں علی ہوں تب بھی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد لشکر اسامہ
مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، لیکن کچھ افراد ادھر واپس آتے پھر چلے جاتے، کچھ نے آ کر ختمی مرتبت کے حکم کو پائمال کرتے ہوئے واپس مدینہ میں ڈیرے ڈال لیے، اور ختمی مرتبت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اور یہ جملے جنہیں طبقات ابن سعد متوفہ 230 ہجری، انہوں نے دوسری جلد میں اسی طرح سے جناب طبری نے، باقی مورخین نے، ابن اسیر جزری نے، سب نے لکھا ہے کہ ختمی مرتبت نے فرمایا خدا لعنت کرے اس پر جو لشکر اسامہ سے تخلف کرے اور روگردانی کرے۔ ان تمام تر تنبیہات کے باوجود، اس تہدید آمیز لہجے کے باوجود، ان سخت الفاظ کے باوجود، یہ افراد ٹس سے مس نہیں ہوئے اور لشکر اسامہ نہیں گیا۔ یہ حکم رسول کی کھلی ہوئی نافرمانی تھی اور آپ کے فرمان کو پاؤں تلے رون دیا گیا۔ یہاں تک کہ اس مرحلے میں کچھ افراد آ کر بدستور مدینے میں فعال ہو گئے، متحرک ہو گئے۔ یہ ایک پہلو۔ جیش اسامہ سے متعلق تفصیلات ہیں، لیکن پھر اب وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی حکومت کی طرف بڑھے۔ دوسرا مرحلہ، یہ واقعہ جمعرات کے دن پیش آئے۔ دوسرے مرحلے میں ختمی مرتبت نے پیر کے دن، جو آپ کی رحلت کا دن ہے، اس دن آپ نے ایک اور کام کیا، اور اس سے پہلے جمعرات کے دن جو دوسرا کام کیا ختمی مرتبت نے، وہ کاغذ اور قلم و دوات طلب کیا، لیکن تفصیلات آپ کے علم میں، یہاں تک کہ شور اٹھا، بعض کہہ رہے تھے قلم و دوات دے دو، بعض کہتے نہیں نہ دو۔ باقی ازواج کی طرف سے آوازیں بلند ہوئی کہ اگر تم قلم و دوات نہیں دیتے تو ہم قلم و دوات لے کے آتی۔ ایک شخص نے چلا کر کہا خاموش ہو جاؤ اے یوسف والیو، تم جب محمد مصطفیٰ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے تصویر بہانا شروع کر دیتی ہو، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کی گردن پر سوار ہو جاتی ہو، خبردار کہ تم میں سے کوئی آگے بڑھا۔ اور جب ختمی مرتبت نے پھر قلم و دوات کا تقاضا کیا تو اتنی بڑی جسارت کہ جس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا، ان الرجل لیہجر، یہ سخت ترین الفاظ ختمی مرتبت کی شان میں گستاخی کی، جس کے بعد صاحب خلق عظیم پیغمبر اسلام کو یہ کہنا پڑا کہ قوموا عنی، اٹھ جاؤ میرے پاس سے۔ مگر کیا ختمی کہتے ہیں ہذیان ہو گیا، یہ بخاری میں لکھا گیا، مسلم میں لکھا گیا، ہذیان ہو گیا۔ کیا پیغمبر اسلام تلوار مانگ رہے تھے، پتھر مانگ رہے تھے کہ تمہارے سر پہ مار دیں گے، قلم و دوات مانگ رہے تھے؟ تم ختمی مرتبت کی دلجوئی کے لیے کم سے کم قلم و دوات دیتے تھے، لیکن نہ، یہ توہین۔ اور پھر تیسرا مرحلہ، پیر کی سو میں جو ایک اہم واقعہ پیش آیا وہ امامت نماز کا معاملہ تھا۔ ختمی مرتبت کے پاس جناب بلال آذان دینے کے بعد حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آئیے، صحابہ مسجد میں جمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں، نماز پڑھائیے۔ فرمایا میری طبیعت ناساز ہے، کوئی اور نماز پڑھا دے۔ ایک خاتون نے فوراً سے یہ جملے سننے کے بعد کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے کہہ دوں، اپنے باپ سے کہوں وہ نماز پڑھائیں۔ ایک دوسری خاتون آگے بڑھی، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں اپنے باپ سے کہوں۔ پیغمبر اسلام نے تعجب سے فرمایا کیا وہ دو افراد ابھی تک مدینے میں اور لشکر اسامہ میں نہیں گئے؟ یہاں تک کہ کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ زحمت نہ کریں، فلاں شخص فلاں فرد وہ نماز کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ کسی خاتون نے جلدی سے اپنے باپ کی طرف پیغام بھیجا اور وہ چل پڑے، جائے نماز پیغمبر اسلام تک پہنچے۔ یہ پیغمبر کی بیماری کا آخری دن تھا۔ جمعرات کو بیماری شروع ہوئی اور پیر کے دن آپ بہت علیل تھے اور اس کیفیت میں کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ فضل بن عباس بن عبد المطلب بایاں ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھا اور دایاں ہاتھ مولا متقیان کے کندھے پہ رکھا، اور پیغمبر گرامی اسلام اس حالت میں بخار کی وجہ سے آپ کی اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ آپ کے پاؤں زمین پر ایسے خط کھینچ رہے تھے اور آپ کا زور ان دو افراد کے کندھوں پہ تھا۔ اور جب پہنچے تو وہ فرد نماز شروع کرانے لگا تھا کہ حضرت نے اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے ہٹایا اور خود نماز پڑھائی، خود نماز پڑھائی۔ یہاں پر اللہم صلی یہاں پر بعض افراد یہ کچھ ضعیف روایات ہیں کہ فلاں شخص نے ختمی مرتبت کی زندگی میں نماز پڑھائی، تو جس طرح سے ابن حجر مکی نے صاحب سوائے کے مورکہ نے کہا کہ فلاں شخص خلافت ور نہ سے کہ اس نے پیغمبر گرامی اسلام کی بیماری کے دنوں میں جو آخری پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کا دن تھا اس سے نماز پڑھائی۔ نہ، اب بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، باقی مسند امام احمد ابن حنبل، ان روایات کو جب جمع کریں تو اتنا شدید اختلاف ہے کہ ضعیف ترین روایات کے مطابق یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھائی۔ پہلی بات، نماز پڑھانا ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ اگر فرض کر لیں، آپ مان لیں، قبول کر لیں کہ ہاں فلاں شخص نے نماز پڑھائی، تو
نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام مورخین نے اور پیغمبر اسلام کی سیرت نگاروں نے یہ تحریر کیا کہ ختمی مرتبت نے 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور 27 میں سے 26 غزوات میں ختمی مرتبت جب سفر پہ چلے جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے تو اپنے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو معین کر کے جاتے تھے. یہ تمام مورخین نے لکھا ہے. اور وہ نماز پڑھاتے تھے جتنے دن پیغمبر کرام اسلام مدینے میں نہیں ہوتے تھے. آپ کے نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم نماز پڑھاتے تھے. اگر نماز پڑھانا دلیل خلافت ہے اور کوئی ایک دفعہ نماز پڑھانے سے خلیفہ بن سکتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مکتوم نے سینکڑوں دفعہ نماز پڑھائی، انہیں خلیفہ ہونا چاہیے. آپ کہیں چلے پیغمبر کرام اسلام مدینہ میں نہیں ہوتے تھے اس لیے وہ ان کی عدم موجودگی میں، تو یہ تو پیغمبر اسلام مدینہ میں موجود تھے. طبقات ابن سعد، تاریخ کامل، تاریخ ابن خلدون، تاریخ یعقوبی، سب نے لکھا ہے ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بارہا و بارہا، جبکہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود گھر پہ رک جاتے تھے کہ میں آج گھر میں نماز پڑھوں گا، بچوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور کسی اور سے کو کہ نماز پڑھا دے. اور 9 افراد کے نام مورخین نے لکھے ہیں. ان میں عبداللہ ابن رواحہ ہیں، ان میں ابو لبابہ ہیں، ان میں ابو ذر غفاری ہیں، ان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ شخصیات نماز پڑھاتے رہے. اس کا مطلب پھر یہ بھی مستحق کی خلافت ہے. اور اگر نماز پڑھانے کی اہمیت ہو تو شاید ہمارے یہاں نماز پڑھانے کی کوئی اہمیت ہو سکے، لیکن آپ کے یہاں نماز پڑھانے کی، آپ کے یہاں تو نماز سے عدالت ثابت نہیں ہوتی، آپ کہاں سے اس کو خلافت ثابت کر رہے ہیں؟ یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، ان 6 حدیث کی کتابیں جو سیاہ ستہ قرآن کے بعد جنہیں مستند ترین اور معتبر ترین منابع حدیثی شمار کیا جاتا ہے، ان 6 کتابوں کا نچوڑ جو پاکستان کے تمام دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جو دورہ حدیث کرایا جاتا ہے، مشکات المصابی، یہ مشکات شریف جو پڑھائی جاتی ہے. اب ابھی سرچ کیجئے، آپ کی جیبوں میں یہ ڈیجیٹل بٹیرا ہے، مشکات المصابی، یہ مشکات شریف، اس کے صفحہ نمبر 100 پر ابو ہریرہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے جو پاکستان کے ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاسقا وان عمل الکبائر. یہ حدیث ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ واجبۃ علیکم، نماز تم میں سے ہر فرد پر واجب ہے، خلف کل مسلم، ہر مسلمان کے پیچھے، اگر وہ امامت کے لیے کھڑے ہو، برن کان او فاسقا، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ متقی ہے، چاہے وہ فاسق ہے، وان عمل الکبائر، چاہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، بدکاری کرے، شراب پیے، چوری کرے، جھوٹ بولے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے تو نماز پڑھانے والے کی عدالت ثابت نہیں ہو رہی، آپ کہاں سے خلافت ثابت کرنے چلے. بہرحال یہ ایک مرحلہ، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کے بھی کچھ مراحل ہیں جو ختمی مرتبت نے انجام دیے. لیکن بہر طور پیر کے دن ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی اور مولا متقیان کو پیغمبر اسلام نے وصیتیں کی تھی، آپ نے خود مجھے غسل دینا ہے، آپ نے خود مجھے کفن دینا ہے، اور آپ نے خود مجھے قبر میں اتارنا ہے. چنانچہ زید بن سہل نے ختمی مرتبت کی قبر کھودی، اور پہلے سوال تھا کہ پیغمبر اسلام کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے یا ختمی مرتبت کو مسجد نبوی کے صحن میں دفن کیا جائے. مولا متقیہ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جہاں اس کی رحلت ہوتی ہے، جہاں اس کی وفات ہوتی ہے، اسی مقام پر اس کو دفن کیا جائے. اور یہ حجرہ ہرگز کسی زوجہ کا حجرہ نہیں تھا قطعی طور پر، یہ تصریح ہے سیرت نگاروں کی. بہرحال ختمی مرتبت کی اسی حجرے میں رحلت ہوئی اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی. 4 شخصیات نے ختمی مرتبت کو قبر میں اتارا، عباس بن عبد المطلب مولا متقیان، اسی طرح سے اسامہ بن زید نے، اور فضل بن عباس نے. اور انصار نے کہا کہ ہم میں سے بھی ایک فرد شامل ہو جائے اور ہمیں سعادت سے محروم نہ رکھیں، تو پھر ان میں سے ایک فرد آگے بڑھا اور وہ بھی ختمی مرتبت کی تدفین میں شامل ہوئے. سب سے پہلے بنو ہاشم نے نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد پھر مہاجرین نے نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد انصار نے نماز جنازہ ادا کی. اور مولا متقیان سے پوچھا کہ اب امامت کون کروائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ نہ کوئی پیغمبر اسلام کی زندگی میں امامت کروا سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، تو پھر کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا کہ ایک گروہ آئے، ٹولی آئے ہر طبقے میں سے، اور ایک ایک فرد پیغمبر اسلام کی جسد مطہر کے پاس کھڑے ہو کر یہ پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو ہم 4 تکبیریں پڑھتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع 5 تکبیریں،
پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ پہ نہ 4 تکبیریں پڑھی گئی نہ 5 تکبیریں، بس یہ ایک ذکر پڑھا جاتا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یوں مولے متقیان تدفین کے بعد اس بیچ میں کیا ہوا؟ اس بیچ میں کچھ افراد جو مسلسل 3 دن ختمی مرتبت کا جسد، دیکھیے پیر کے دن پیغمبر اسلام کی ریلت ہوئی ہے، پھر رات گزر گئی، دن گزر گیا، منگل کا دن، منگل کی رات، بدھ کا دن، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سحر میں ختمی مرتبت کی تدفین ہوئی۔ ان 3 دنوں میں یہ افراد 5 منٹ نہیں نکال سکے کہ آ کر ختمی مرتبت کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، شرکت کریں۔ جیسے شیخ سعدی نے کہا چن صحابہ ہو بے دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن ہو گزاشتن، یہ مراحل بس میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، حضرت کی خلافت تک پہنچنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ یہاں پر پھر غدیر کو فراموش کیا گیا اور ان قبائلی عصبیتوں کو اور عہد جاہلیت کے افکار کو ابھارا گیا اور اس طرح سے ذہنیتوں کو مسموم کیا گیا اور غدیر سے لوگوں کو اذہان کو اس طرح سے منحرف کیا گیا۔ اور پھر اس میں قبیلہ بنی اسلم کا بہت کردار ہے، 750 افراد کا جو بدوی قبائل میں سے تھے، اور کس طرح سے خلافت مسیر سے ہٹا دی گئی۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، یہاں تک کہ تقریباً 28 صفر کو ختمی مرتبت کی رحلت ہوتی ہے اور پھر یہ خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور 21 جمادی الثانی 14 ہجری میں اس فرد کی خلیفہ کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا فرد برسر اقتدار آیا اور اس نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن حکومت کی، اور ابو لولو فیروز جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اس نے خلیفہ ثانی کو زخمی کیا۔ پھر 3 دن خلیفہ موت و حیات کی کشمکش میں رہا اور اس طرح سے ایک 6 رکنی شورا بنائی، جس سے متعلق میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ شورا کا صرف ایک مقصد تھا، یہ نہیں تھا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کیا جائے، کسی کو خلیفہ بنایا جائے، بلکہ یہ 6 رکنی شورا سعد بن ابی وقاص ہے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف مکی، عثمان بن عفان، علی ابن ابی طالب۔ اس شورا کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے علی کو خلافت سے محروم رکھا جائے اور یہ خلافت علی تک نہ پہنچ پائے۔ بہرحال پھر سیرت شیخین کی شرط رکھی جو عبد الرحمن بن عوف مکی نے، اور مولے متقیان نے فرمایا کہ میں صرف قرآن اور سنت کی پابندی کا وعدہ کرتا ہوں اور اپنی بصیرت سے جو ٹھیک سمجھوں گا اس پہ عمل کروں گا۔ اور سیرت شیخین کو جب قبول نہیں کیا تو ایک اور فرد عثمان بن عفان یہ آگے بڑھے اور کہا کہ مجھے قبول ہے، اور اس طرح سے خلافت ان کو پہنچی، اور 12 سال میں سے 12 دن کم یہ تیسری خلافت رہی، یہاں تک کہ 18 ذی الحج کو 34 ہجری کو 18 ذی الحج کو 35 ہجری 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ مولے متقیان نے خلیفہ سوم کو بچانے کے لیے بہت کردار ادا کیا، آپ کے فرزندان امام حسن، امام حسین خلیفہ سوم کو بچانے کے لیے زخمی ہوئے، اور جب مسلمانوں نے پانی بند کر دیا، چونکہ اہل مصر جمع ہو گئے تھے، اسی طرح سے کوفہ سے افراد بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، اسی طرح سے اہل مدینہ، اہل مکہ، اس میں بڑا کردار خود ام المومنین عائشہ کا ہے، جنہوں نے لوگوں کو خلیفہ سوم کے قتل پہ اکسایا، اور کیونکہ پہلے 2 خلافتوں میں ان کا وظیفہ زیادہ تھا اور انہوں نے پہلے 6 سال وہی وظیفہ برقرار رکھا، لیکن پھر آخری 6 سالوں میں جب وہ وظیفہ کم کیا تو ام المومنین نے غصے سے کہا کہ اقتلوا ھذا الناسل، ناسل ایک بوڑھا یہودی تھا مدینے کا، اس کے نسبت سے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں طلحہ نے کردار ادا کیا، زبیر نے کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں جو مصر سے آئے ہوئے تھے بلوائی، مولے متقیہ نے ایک دفعہ مصالحت کی اور کہا کہ اگر آپ تائب ہو جائیں اور استغفار کریں اور جو کچھ، اس لیے کہ مور خلافت جو خلیفہ سوم کی تھی، وہ خلیفہ سوم کا جو داماد تھا مروان بن حکم، جسے ختمی مرتبت نے شہر بدر کیا تھا اور یہ فرمایا تھا اس کے باپ حکم کو کہ نہ یہ شخص میری زندگی میں مدینہ میں قدم رکھ سکتا ہے، نہ میری موت کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ اس کو مدینہ لایا جائے۔ لیکن پہلی 2 خلافتوں میں ختمی مرتبت کے بعد جرأت نہیں ہوئی، وہ لوگ بھی نہیں لا سکے، حکم کو، اس کے بیٹے مروان بن حکم کو جرأت نہیں ہوئی، لیکن تیسری خلافت کے زمانے میں خلیفہ سوم نے مروان کو بلا لیا اور اسے اپنا داماد بنا لیا، اپنی بیٹی مریم کا عقد اس کے ساتھ کر لیا، اور عملی طور پر رفتہ رفتہ چونکہ 70 سال عمر تھی خلیفہ سوم کی جب وہ برسر اقتدار آئے، اور پھر 82 سال کی عمر میں اس بڑھاپے میں قتل کیے گئے، اس طرح سے کہ ان کی زوجہ نائلہ ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو نائلہ کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور یہ مشکل مرحلہ تھا۔ اس میں مولے متقیہ نے جتنے بلوائی تھے، افراد اکٹھے تھے مدینے سے، مکہ سے، اسی طرح سے کوفہ سے اور مصر سے آنے والے افراد، انہیں راضی کر کے واپس بھیجا اور مصالحت کا فرمایا کہ میں مصالحت کرتا ہوں، تیار کیا، مائل کیا اور
خلیفہ سوم نے چل کے مسجد نبوی میں دعا استغفار پڑھی اور مغفرت طلب کی کہ میں پچھلے رویے پر نادم ہوں اور میں عدل و انصاف کے مطابق. لیکن یہ جو داماد تھا مروان بن حکم، اس نے جعلی مہر بنائی ہوئی تھی اور جعلی فیصلے کرتا تھا. اس طرح سے شخصیات کو قتل کروانا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ابو ذر غفاری کو اس طرح سے شہر بدر کیا کہ پردیس میں ان کی شہادت ہوگی، صحرا میں ان کی شہادت ہوگی. ان کی شہادت کا جو اصلی عامل ہے خود مروان بن حکم. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود جو کوفہ کے قاضی القضات تھے اور بیت المال کے امین تھے، ان کی پسلیاں توڑ دی گئی. اس طرح سے ان کو زد و کوب کیا گیا. عمار یاسر کو زخمی کر دیا گیا، چونکہ عمار یاسر جب حضرت ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیا گیا تھا کہ وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے، تو مروان نے جعلی مور لگا کے یہ حکم جاری کروایا تھا کہ کوئی بھی ابو ذر غفاری کو بدرکہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، الوداع کہنے کے لیے، خدا حافظ کرنے کے لیے. لیکن مولا متقیان، امام حسن، امام حسین اور حضرت عمار یاسر، یہ 4 شخصیات ان کو الوداع کہنے کے لیے جب مدینے کی باؤنڈری تک آئے تو مروان بن حکم سپاہیوں کے ساتھ پہلے سے کھڑا تھا، وہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی آتا ہے چھوڑنے کے لیے یا نہیں آتا. جب دیکھا کہ افراد آئے تو غصے سے کہا، علی منع کیا تھا خلیفہ نے اور میری طرف سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ کوئی ابو ذر غفاری کو بدرکہ کرنے کے لیے نہ آئے، تو آپ کیوں آئے؟ مولا متقیان نے اس شخص کو لائق کی گفتگو نہیں سمجھا. یہ اس قدر کثیف فرد تھا مروان بن حکم کہ مولا متقیان نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا، اور جب تک مروان بن حکم زندہ رہا اس کا چہرہ اسی طرح سے الٹا رہا. اس کیفیت کو جب یہ گھوڑے سے نیچے گرا تھا مولا متقیان کے الٹے ہاتھ کا تماچا کھا کے، تو عمار یاسر مسکرائے تھے. اس مسکراہٹ کا بدلہ جب جناب عمار یاسر مولا متقیان کی طرف سے پانی کی مشق لے کے گئے، جبکہ چاروں طرف سے خلیفہ عثمان بن عفان کا محاصرہ تھا، تو اس شقی فرد نے مروان بن حکم نے جناب عمار یاسر کو زمین پر گرایا اور اتنی لاتیں ماری کہ یہ زخمی ہوئے اور بعد میں آخر عمر تک تکلیف میں رہے. بہرحال یہ حالات 12 سال حکومت کی خلیفہ سوم نے، 12 دن کم اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو انہیں قتل کر دیا گیا. ایک تفصیلات ہیں بہرحال. اور پھر 7 دن گزرنے کے بعد 7 دن مسلسل جو کوفہ سے افراد آئے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، جو مکہ سے لوگ اکٹھے تھے، اسی طرح سے اہل مدینہ اور اہل مصر، پورے مدینے کی گلیاں بھری ہوئی تھیں، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور مسلسل. اب یہ سوال کہ ایک خلیفہ قتل ہو گیا اور وہ افراد اتنے غصے میں تھے کہ خلیفہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اس طرح سے برابر 3 دن خلیفہ کی لاش کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور کسی نے جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. اتنی نفرت پائی جاتی تھی. اور محرک جو افراد تھے بنیادی طور پر کن کن افراد کا کردار تھا میں نے اشارتاً بیان کر دیا تھا. اور اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ کون خلیفہ بنے، کسے خلیفہ منتخب کیا جائے. تو پہلے ہی دن 18 ذی الحج کو 35 ہجری یہ لوگ مولا متقیان کی طرف بڑھے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن حضرت نے رد کیا. دوسرے دن، تیسرے دن برابر اصرار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مسلسل کے لوگ مولا متقیان کے گھر کے باہر بیٹھ گئے اور اتنا اصرار بڑھا کہ حضرت کی ابا پھٹ گئی. اتنا ہجوم تھا. امام حسن، امام حسین زخمی ہو گئے. مسلسل لوگوں کا اصرار تھا، یہاں تک کہ حضرت نے پھر مشروط طور پر خلافت کو قبول کیا اور فرمایا کہ خطبہ شکشکیہ جو تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا، اس میں فرمایا کہ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانه يعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر النسيل ولا يرقى الى الطير. یہ ساری تفصیلیں بیان کرتے کے بعد فرمایا کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، اگر اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لوگ علی کے دروازے پر اکٹھے نہ ہو گئے ہوتے اور اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا اللہ یقار علی قزۃ ظالم والا سغب مظلوم، کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی پر، بھوک پر چپ نہیں بیٹھیں گے، تو میں خلافت کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو پچھلے 25 سالوں سے کر رہا ہوں. یہاں تک کہ پھر مشروط طور پر حضرت نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ذمہ داری سنبھالوں تو پھر میری شرط ہے واللہ لو وجدتہ قد تزوج به النساء ملک بالامام لرددت. یہاں تک کہ 25 ذی الحج جمعے کے دن مولا متقیان کی باقاعدہ طور پر بیعت کی گئی اور بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے طلحہ بن عوام اور اسی طرح سے زبیر نے بیعت کی. اور طلحہ کا ایک ہاتھ دائنا ہاتھ چونکہ جنگ احد میں کٹ گیا تھا تو اب اس نے بائیں ہاتھ سے مولا متقیان کی بیعت کی. تو اس میں سعید بن زویب نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ایک اس طرح سے ایک ایسے فرد کے ہاتھ سے جب بیعت ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ بیعت پائے تکمیل تک پہنچے. بہرحال
میں شرمندہ ہوں، میں چاہ رہا تھا تیزی سے کم یہ ابتدائی حصہ بیان ہو جائے اور حضرت کی خلافت اور آپ کے عہد کی ان محاسن کو بیان کریں کہ تاریخ بشری کی مثالی ترین حکومت جو مولوی متقیہ نے قائم کی. لیکن میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہوا، یہیں پر رک رہا ہوں. بس ایک جملہ، یہاں جب حضرت کی بیعت چل رہی تھی، مسلسل اصحاب بدر نے آپ کی بیعت کی سب سے پہلے مرحلے میں، اور انہوں سے کوئی نہ بچا. کچھ افراد نے بیعت نہیں کی. ایک حسان بن ثابت نے مولوی متقیان کی بیعت نہیں کی. درحالی کہ حسان بن ثابت وہ شخص ہے کہ میدان قوم غدیر میں جب ختمی مرتبت نے مولوی متقیان کی ولایت کا اعلان کیا تو اس نے پیغمبر، اتنے فلبدی شاعر تھا، اس نے پیغمبر اکرام اسلام کا ایک خطبہ غدیر منظوم کلام میں وہی کھڑے ہو کر پیغمبر سے اجازت لے کر اس کو دہرایا اشعار کی شکل میں، علی کی ولایت کو بیان کیا، معصومین کی ولایت کو بیان کیا. تو اس کے جواب میں ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اے حسان، ایک روح القدس اس وقت تک تمہاری تائید کرتا رہے گا جب تک کہ تو ہم محمد و آل محمد کی تائید کرتا رہے گا. بہرحال حسان بن ثابت چونکہ خلیفہ سوم کے ساتھ بہت قربت تھی، نتیجتاً مولوی متقیان کی خلافت سے انکار کیا. خود سعد بن ابی وقاص نے حضرت کی بیعت نہیں کی ہے، مغیرہ بن شعبہ نے بیعت نہیں کی ہے، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے افراد نے بیعت نہیں کی ہے. نعمان بن بشیر نے مولوی متقیان کی بیعت نہیں کی ہے، مظعون نے، ابن خدیج نے، ان سب نے مولوی متقیان کی بیعت سے انکار کیا. اور باقی جتنے بھی افراد آئے ہوتے، سب سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ اسلامی اعتبار سے کوئی خلیفہ ہے فارم 45 کے مطابق تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر آپ کہیں کہ فارم 47 کے مطابق کوئی خلیفہ ہے تو وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے. ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے بھی آپ کی ولایت کا امر کیا گیا، پیغمبر اسلام نے بھی آپ کی ولایت کا اعلان کیا، اور جمہوری اعتبار سے بھی اگر کسی کی سب سے زیادہ بیعت ہوئی ہے وہ جمہوری خلیفہ بھی، اگر یہ جو جرداق نے بات تحریر کی بطور خاص، مولوی متقیان نے تمام اہل مدینہ، اسی طرح سے بصرہ سے آئے ہوئے افراد، کوفہ سے آئے ہوئے افراد، مصر سے آئے ہوئے افراد، عراق سے آئے ہوئے افراد، مسلسل 3 دن تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا. بس میرے عزیزو وقت تمام ہوا. یہی افراد جب بیعت کر رہے تھے تو انہی میں سے ایک فرد جو اس نے مولوی متقیان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب بیعت کر کے واپس گیا اور ادھر سے کچھ رش چھٹا تو مولوی متقیان نے پورے مجمع میں سے، پوری محفل میں سے اس شخص کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اشارہ کیا آگے آؤ. وہ آگے آیا، پوچھا تم نے بیعت کر لی ہے؟ کہا امیر المومنین میں نے بیعت کر لی. کہا اچھا. حضرت نے تعجب کا اظہار کیا. کہا حضرت اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں دوبارہ بیعت کروں. اس نے دوبارہ آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوبارہ بیعت کرنے کے بعد پھر یہ چل کے بیٹھا. پھر کچھ لوگ آ رہے تھے، بچے کچے جو رہ گئے تھے آ کے بیعت کر رہے تھے. اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد امیر المومنین نے سہوارہ اس کی طرف دیکھا. جب تیسری مرتبہ دیکھا اس نے حضرت کو بغور اپنے جانب دیکھا تھا. کہا امیر المومنین آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا تم نے واقعاً میری بیعت کر لی؟ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، میں 2 دفعہ آپ کی بیعت کر چکا ہوں، کہیں تو میں تیسری دفعہ بھی آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا نہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے عالم زر میں میرے چاہنے والے اور میرے محبوں سے روشناس کروایا گیا تھا تو ان میں تمہارا چہرہ شامل نہیں تھا. تمہارا چہرہ نامانوس ہے. یہ کون فرد ہے؟ اس فرد کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا. میرے عزیزو آج شب ضربت ہے، اور کل کی سحر مولوی متقیان کو مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں حالت سجدہ میں اس شخص نے اس طرح سے، جب سے ماہ مبارک رمضان شروع ہوا، یہ 40 ہجری کا ماہ مبارک رمضان، تو کبھی امام حسن سے فرماتے کہ کتنے دن باقی ہیں عید سے، اور کبھی امام حسین سے پوچھتے بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے، اور پھر فرماتے کہ نہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، نہ مجھ سے کبھی جھوٹ بولا گیا. مجھے یہ بتایا گیا کہ اسی مہینے میں میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے. آپ کے مخصوص اصحاب، آپ کے جان نثار ساتھی، آپ کے فرزندان مسلسل یہ سن رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی شب امیر المومنین نے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر روزہ افطار کیا، اور پھر انہی کے رات قیام کیا، اور کبھی رات میں آپ حجرے کے اندر عبادت کرتے، کبھی تلاوت میں مصروف ہوتے، اور
گھر کے صحن میں تشریف لے آتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے. ایک مرتبہ آپ کی دختر گرامی زینب صغریٰ جناب ام کلثوم گھبرا کر پوچھتی ہیں بابا جان میں نے ساری زندگی کبھی آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہی ہوں, کیا بات ہے؟ کہ بیٹی آپ اپنے بابا کو جانتی ہیں, تمہارا باپ زندگی میں بڑے بڑے جنگجوؤں کے اور سورماؤں اور بہادروں کے مقابلے میں گیا لیکن کبھی میری پیشانی پر شکر نہیں آئی, لیکن آج تمہارا بابا علی اس رب الارباب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے جا رہا ہے. بس میرے عزیزو, اس کے بعد حضرت دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے, سورہ بارکہ مریم کی تلاوت کی, سورہ دخان کی تلاوت کی, سورہ العنکبوت کی تلاوت کی, پھر کبھی باہر تشریف لاتے ہیں, پھر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ حضرت اپنی بیٹی کے حجرے میں مشغول تلاوت تھے کہ آپ نے گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی, اور جیسی تلواروں کی آواز سنی تو حضرت گھر سے باہر تشریف لائے, اور جب دیکھا تو جناب حذیفہ یمانی اپنے قبیلے کی 40 سرداروں 40 جوانوں کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ہوئے اس طرح سے گھر کا دفاع کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ حذیفہ کیوں تم نے علی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے؟ یہ سننا تھا کہ جناب حذیفہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے. کہا امیر المومنین جب سے ماہ رمضان شروع ہوا کئی مرتبہ آپ کی زبان سے ہم یہ جملہ برابر سن چکے کہ ممکن ہے کسی ماہ مبارک رمضان میں میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے, حیف ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں اور ہمارے مولا و آقا کو شہید کر دیا جائے. چنانچہ میں نے اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ اب ماہ مبارک رمضان کے جتنے بھی دن باقی ہیں ان تمام دنوں میں ہم آپ کی محافظت اور آپ کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں, اس لیے اب ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مولا متقیان نے حذیفہ یمان کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا میرے امام ہیں, آپ ولی خدا ہیں, آپ مفترض الطاعہ ہیں, آپ کی اطاعت کو اللہ نے ہم سب پر واجب قرار دیا. فرمایا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ, اپنے ساتھیوں کو ان جوانوں کو قبیلے کے افراد کو لے کر اپنے گھروں کی طرف جاؤ. یہ سب چل پڑے اور حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں پلٹ پلٹ کر مسلسل علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا پروردگار کہ یہ وہ رات نہ ہو کہ اس رات میرے آقا میرے مولا کی شہادت نہ ہو جائے. یہاں تک کہ جناب حذیفہ اپنے گھر پہنچے, اور جب گھر پہنچے تو ان کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ تو مولا متقیان کی حفاظت کے لیے گئے تھے, کیوں واپس آ گئے؟ کہا مولا متقیان نے ہمیں امر جاری فرمایا اس لیے مجبوراً ہم واپس آ گئے کہ اگر آج کی رات میں ہمارے مولا و آقا امیر المومنین کو کوئی گزن پہنچا, نقصان پہنچا تو قیامت کے دن سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پیغمبر گرامی اسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہا میرے مولا ہمارے امام قاتل مرحب ہے, قاتل انتر ہیں, قاتل عمرو ابن عبدوبات ہیں, کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے, انہیں نقصان پہنچا سکیں. بس میرے عزیزو میں تفصیلی مسائل کل عرض کروں گا, پرسوں بھی عرض کروں گا, وقت ختم ہو رہا ہے. بس ایک جملہ اس کے بعد جناب حذیفہ نے اپنی تلوار کو آویزاں کیا اور خود کچھ دیر استراحت کے لیے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے, اور دعائیں پڑھتے ہوئے جب لیٹے تو ان کی آنکھ لگی, اور جب آنکھ کھلی تو یہ منظر تھا کہ ان کی زوجہ ان کے شانوں کو ہلا رہی تھی, کندھوں کو جھجوڑ رہی تھی. حذیفہ اٹھو, مسجد کوفہ سے آوازیں بلند ہو رہی. اب جب حذیفہ اٹھے تو کیا منظر دیکھا کہ مسجد کوفہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور مسجد کوفہ کے منارے ٹکرا رہے ہیں, اور ہاتف غیبی یہ ندا دے رہا ہے تہدمت واللہ ارکان الہدا الا قد قتل علی المرتضیٰ. جناب حذیفہ دوڑے دوڑے ننگے پاؤں مسجد نبوی میں پہنچے, اور کیا دیکھا کہ جس طرح سے آپ قرآن کو تلاوت کے لیے کھولتے ہیں مولا متقیان کا سر شگافتہ ہے, اور مولا متقیان کا سر امام حسن مجتبیٰ کی گود میں. ایسے میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو موقع سے فرار کر گیا تھا, بھاگ گیا تھا, اسے رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا مولا متقیان کے سامنے. جب بٹھایا گیا تو اب اسے بولا نہیں جا رہا تھا, موت کے خوف سے اس کی لعاب خشک ہو گیا تھا, اس کی زبان خشک ہو گئی تھی. وہ شربت مولا متقیان کے لیے جو لایا گیا تھا حضرت نے وہ شربت کا جام اس کی طرف بڑھایا. تاریخ انسانی مولا متقیان کے اس اخلاقی معجزے کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی کہ اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کیا, اور اس کے بعد پوچھا بتا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیوں میرے قتل کی سازش میں شریک ہوئے ہو؟
یہاں تک کہ بس میرے عزیزو آخری جملہ، اب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کچھ کہنا چاہتا ہے، حضرت سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن رسیوں میں اس طرح سے کس کے باندھا گیا تھا کہ ایک مرتبہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو، مجھے یہ گوارا نہیں، بے شک یہ میرا قاتل ہے، بے شک میرا دشمن ہے، لیکن یوں اس کو رسیوں میں باندھا جائے۔ میں دست ادب جوڑ کر آقا مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کروں گا، یا امیر المومنین، آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے قاتل کو رسیوں میں جب باندھا جائے تو کس طرح سے برداشت کیا ہوگا کہ اسی کوفہ میں آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی نواسیوں کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔